معزز دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ حصول برکت کے اسباب یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے کرنے سے ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے 3 اسباب سماعت فرمائے کہ برکت حاصل کرنے کا جو اہم ذریعہ ہے ایمان اور تقوی، دوسرا ذریعہ صلہ رحمی، اور تیسرا ذریعہ حرص اور طمع سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یعنی صاف دل رہنا۔ یہ 3 اسباب ہم گزشتہ جمعہ تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج کے جمعے میں مزید کچھ اور باتیں اور اسباب، جیسے کھانے پینے میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے برکت کی دعائیں کرنا اور برکت کی دعائیں دینا، اور 5واں جو ذریعہ ہے، اسباب ہے، سبب ہے، تجارت میں سچ بولنا، اور 7واں جو ذریعہ ہے اسباب بے برکت کا، بڑوں اور بزرگوں کی موجودگی۔ یہ جملہ 7 برکت کے اسباب ہے جس سے ہماری زندگیوں میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور برکت جو حاصل ہوتی ہے دعاؤں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، رشتے ناتوں کو جوڑنے، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے سے بھی برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں۔ جامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عہد نبوی میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی محنت کرتا، مزدوری کرتا، پیسہ کماتا، اور دوسرا جو بھائی تھا وہ اپنا پورا وقت علم حاصل کرنے میں لگا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا کرتا تھا، پورا وقت اسی میں لگ جاتا تھا۔ تو وہ بھائی جو محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، لیکن یہ میرا بھائی جو کچھ بھی محنت نہیں کرتا، کچھ نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، لعلک ترزق بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری رزق میں برکت دے رہے ہیں، جو تمہیں رزق مل رہا ہے، اور رزق کے اندر جو برکت ہو رہی ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے، جس بھائی پر تم خرچ کر رہے ہو، جو علم حاصل کر رہا ہے، اس پر جو تم خرچ کر رہے ہو، اس بھائی پر خرچ کرنے کی بنا پر شاید اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں برکت دے رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، رزق میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له
فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اور عمر میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہی صلہ رحمی ہے، یہی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. اگر دینی مدارس میں پڑھنے والوں پر اگر آپ خرچ کریں گے، خاص طور پر ان رشتہ داروں میں جو رشتہ داروں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا اپنے ہو یا پرائے، دینی مدارس میں جائیے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا، برکتوں کا نزول ہوگا، زندگی میں سکون ملے گا، راحت ملے گی. تو برکت کے اسباب جو ہے اس میں سے جو چوتھا سبب ہے کھانے پینے میں اسلامی آداب کا لحاظ رکھنا، اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھنا کھانے پینے میں بے حد ضروری ہے. آج اگر ہم کھا رہے ہیں اور سیر نہیں ہو رہے ہیں، یا اناج لا رہے ہیں، کچھ ہی دنوں میں اناج ختم ہو رہا ہے، چاول کے تھیلے ختم ہو جا رہے ہیں، ضروریات کھانا پینا تھوڑی دنوں میں ختم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کے لیے یہ بشارت دی کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے کھانے میں اپنے بھائیوں کو دعوت دیں تو یقیناً ایک کا کھانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر کئی لوگوں کی برکت دے گا. اسی لیے ہمیشہ برکت کی فکر کرنا چاہیے، زیادتی کی فکر نہیں کرنا چاہیے. آج ہم برکت پہ توجہ نہیں دیتے، فکر ہوتی ہے زیادہ کماؤں، زیادہ کماؤں، کس طریقے سے حاصل کروں. یہ زیادہ کمانے کی فکر سے آدمی آخرت سے غافل ہو رہا ہے. زیادہ کمانے کی فکر سے آدمی عبادتوں سے دور ہو رہا ہے. زیادہ کی فکر سے آدمی خرچ کرنے ڈر رہا ہے. زیادہ کی فکر سے آدمی حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے، حرام کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے. اسی لیے زیادتی کی فکر کے بجائے برکت کی فکر اگر ہم کریں گے، کیونکہ آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی قسمت میں ہے. قسمت سے زیادہ نہیں ملے گا، چاہے دن رات ایک کر دو کمانے میں، کتنی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کر لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانے کے لیے محنت نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاحیت پیدا نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ دھوپ نہ کرے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ پر کامل یقین، کامل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے. اسباب پر بھروسہ نہیں، اسباب کو ذریعہ سمجھنا چاہیے. بھروسہ مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والے پر کرنا چاہیے. اسی لیے کھانے میں بھی برکت آئے گی، کمائی میں بھی برکت آئے گی. تو کھانے پینے کے جو آداب ہیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب کبھی ہم کھائیں، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں، بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم کھانا کھاؤ یا کوئی چیز کھاؤ تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، سم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ. ادب سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، خاص طور پر وہ صحابہ جو کم عمر ہوتے ہیں. یا غلام سم اللہ، کل بیمینک کل مما یلیک. کھانے کے آداب ہے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے احادیث کھانے پینے کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ سکھاتے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو بسم اللہ کہنا یہ برکت کا اہم ذریعہ ہے کھانے پینے میں، چاہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز.
صرف کھانے ہی میں نہیں، کھانے سے پہلے جب پکانا شروع کیا جاتا ہے اس موقع پر بھی اللہ کا نام لے لینا چاہیے، انشاءاللہ برکت ہوگی اس کے اندر۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھاتے وقت تو وہاں پر شیطان شریک ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ کہتا تو صبح کے لیے کافی ہو جاتا کھانا، برکت ہوتی اس کے اندر۔ صحابہ کا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کبھی کھاتے اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نہ کرے۔ ایک مرتبہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس کھانے کی برتن میں ہاتھ ڈالا، اور عام طور پر عرب میں آج بھی یہ دستور ہے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو امیر غریب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی کفیل ہے اس کے تحت 5-6 نوکر بھی ہے تو سب مل کر دوپہر کا شام کا کھانا کھاتے ہیں ایک ہی تھالی میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے کفیل اور شیوخ کے میں ہمدردی دیا تو ایسے کفیل اپنے سے زیادہ دوسروں کو گوشت وغیرہ ڈالتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ یہ ماحول حیدرآباد میں بھی ہونا چاہیے، ہندوستان میں بھی آنا چاہیے، اور مجلسیں جو ہوتی ہیں عام ہوتی ہے، روک ٹوک نہیں رہتی، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک دیہاتی آیا اور ہاتھ ڈالا کھانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر ایک چھوٹی سی لڑکی آئی، وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگے کہ شیطان برکت ختم کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ ایک دیہاتی کی شکل میں آیا، پھر وہ ایک لڑکی کی شکل میں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب کبھی کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، سب سے پہلا اصول۔ دوسرا اصول کھانے پینے میں، کھانا جب کھائے تو پلیٹ کے کناروں سے کھائے، درمیان سے نہ کھائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ۔ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ اطراف سے کھاؤ، فکلوا من حافتیہ، اطراف سے کھاؤ، ولا تأکلوا من وسطہ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ یہ بھی ایک برکت کا اہم ذریعہ ہے۔ جب کبھی کھانا نکالے یا کھائے یا 4 لوگوں میں کھائے تو اس بات کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اس حدیث میں، ترمذی کی یہ حدیث ہے، برکت کا ذکر ہے۔ تیسرا جو ذریعہ ہے کھانے پینے کے سلسلے میں جو برکت حاصل کی جاتی ہے، جب کبھی کھا لے تو پلیٹ کو، برتن کو اور اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لینا چاہیے۔ چاٹنے کی خاص طور پر احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لیتے اور فرماتے جب کبھی تم میں سے کوئی کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پلیٹ بھی اچھی طرح صاف کر لے، جو برتن ہے کھانے کی وہ بھی صاف کر لے۔ معلوم نہیں کس دانے میں برکت ہے، کھانے کی کون سی چیز میں برکت ہے۔ عام طور پر ایک رواج یہ نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کھانے کے بعد چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، خاص طور پر جب مشروبات، چائے کی بات آتی ہے یا اس انداز کی مشروبات کی بات آتی ہے تو کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، گویا کہ ہم یہ شیطان کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔
اور اگر کوئی چیز گر جائے اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے۔ اور ایک رواج ہے ہمارے پاس، کسی کا بچا ہوا کھانا ہم کھانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز بچی ہوئی ہو تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے خاص طور پر کھانے پینے میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انگلیاں اچھی طرح چاٹ کر کھا لے، پتہ نہیں کہاں اللہ تعالیٰ برکت رکھا۔ پلیٹ بھی صاف ہونا، انگلیاں بھی صاف ہونا۔ اسی طریقے سے چوتھا جو اصول ہے برکت کا کھانے پینے میں، سب مل کر کھانا چاہیے، الگ الگ نہیں کھانا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی کمی کی شکایت کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے کہا ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کلو جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ۔ فإن البرکۃ مع الجماعہ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، اجتماع کے ساتھ ہے۔ جب پورے خاص طور پر گھر والے، خاندان والے جب کھائے تو ایک وقت مقرر کرنا چاہیے، ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، اور سب مل کر کھانا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے الگ الگ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ برکت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ فإن البرکۃ مع الجماعہ۔ تو یہ اصول خاص طور پر، اور دیگر اصول بھی ہے۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مختلف دعائیں سکھلائی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں برکتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کسی کو کھلائیں گے تو کھانا کم ہوگا، نہیں، بلکہ کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت میں اضافہ کرے گا، برکت ہوگی اس کے اندر، کھانے کی کمی نہیں ہوگی۔ جب کبھی کوئی چیز پکائے تو اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ اگر پڑوسی یہودی بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو اس کو بھی کھانے پینے کی چیزیں دینے کی ترغیب آئی ہے، کیونکہ اس سے زندگی میں کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ یہ 5 کھانے پینے کے آداب جو احادیث کے اندر بتلائے گئے۔ چھٹویں جو چیز ہے برکت کی زندگی میں، تجارت میں سچ بولنا، یہ برکت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر ایک تاجر سچ بول کر تجارت کرے اور اچھائی خرابی کھول کر واضح کرے، بہت بڑی بات ہے یہ، سچ بولنا تاجر کے لیے، اور پھر اس کی اچھی اور بری چیز کو واضح کر دینا عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی چیز بیچی جاتی تو سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کر بیچی جاتی ہے، اجتناب کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سچ بولے تاجر اور واضح کرے ہر چیز کو، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا کاروبار میں، تجارت میں۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مَحَقَتْ بَرْكَةٌ بَعِيهِمَا، اگر جھوٹ بولے اور کمیوں کو چھپائے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا۔ 5ویں چیز برکت کی، دعا کرنا برکت کی، مختلف دعائیں سکھلائی گئی۔ اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا من، اے اللہ اس میں برکت دے اور مزید رزق عطا فرما۔ وبارک لی فیما اعطیت، مجھے جو کچھ عطا کرے اس میں برکت دے۔ دوسروں کو برکت کی دعائیں دینا چاہیے، بارک اللہ لک وبارک فیک، اس انداز کی دعائیں دینا چاہیے، یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ آخری چیز بڑوں کی، بزرگوں کی موجودگی، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ گھر کے اگر بوڑھے بڑے لوگ، ماں، والدہ، دادا دادی، نانا نانی ہے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی موجودگی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، برکت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑھوں کے ساتھ ہے، اگر بڑھے ختم ہو جائے وہاں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔
اب اس کے مختلف اسباب بتلائے گئے احادیث کے اندر، شروحات کے اندر۔ تو بڑوں کی موجودگی کو بوجھ نہ سمجھے، بڑوں کی خدمت کرے، بڑی عمر والوں کی خدمت کرے۔ بہت افسوس ہوتا ہے معاشرے کا جائزہ لینے پر، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ کو لوگ تانے دیتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، بوڑھے دادا دادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں شریک کرا دیتے ہیں، باوجود یہ کہ بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لکھپتی کروڑ پتی ہے، لیکن اپنے بزرگ والدین کی وہ خدمت نہیں کر سکتا، اسی لیے کسی اور کو پیسے دے کر خدمت کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ کچھ وقت نکالیے بڑوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا۔ اگر ہم بڑوں کو بوجھ سمجھیں گے، تکلیف دیں گے، یاد رکھیے تاریخ دہرائے گی، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو جو برکت کے اسباب بتلایا گیا، ان برکت کے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شرعی تعلیمات